السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 40۔ سورۃ البقرہ، آیات ہیں 246 سے لے کر 248 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تم نے نہیں جانا بنی اسرائیل کے سرداروں کو، کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اسے نوٹ کر لیں کہ بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ جاری رہا اس میں سے ایک اپنے نبی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو نبی ان سے کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جہاد لاگو کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ تو وہ جواب دیتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، جبکہ نکالا گیا ہمیں من دیارنا، ہمارے گھروں سے، دور کیا گیا ہمارے بچوں سے۔ اس جملے کو بھی نوٹ کر لینا۔ دیکھیے مصر سے جب نکلے تھے بنی اسرائیل تو گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے، بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ تو یہ کون سا قصہ ہے؟ یہ جب ان میں نافرمانیاں بڑھنے لگی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو دوسرے بادشاہ ان پر غالب آنے لگے اور انہیں ان کی جگہوں سے بھگانے لگے، یہ ذکر ہے۔ اب مختصر یہ کہ جب ان پر جنگ کو لاگو کر دیا گیا، جیسے کہ انہوں نے تقاضا کیا، تو وہ منہ پھیر لیا سوائے چند لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے جو تقاضا کیا تھا بادشاہ کا نا، اس کی تفصیل سنیے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بولے اسے ہم پر بادشاہت کا کیسے حق ہو سکتا ہے؟ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ اس کو تو مال میں کوئی وسعت نہیں ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، وہ دوسری نسل سے تھا۔ کون؟ طالوت۔ تو جواب دے رہے ہیں ان کے نبی کہ اللہ نے اسے چنا تم پر اور اسے زادہ علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت دی ہے، یعنی علم بھی زیادہ ہے اور طاقت بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ بادشاہت کو انہوں نے مانگا اور انتظام بھی کر دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ بادشاہت اسلام میں ہے،
دیکھیے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو بادشاہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اتنا نوٹ کر لیں۔ اب قصے کی طرف لوٹتے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی سلطنت کی نشانی کیا ہوگی، اس لیے کہ طالوت کی اب سلطنت، بادشاہت کب سے شروع ہوگی؟ ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تابوت تمہارے پاس، اس میں سکونت ہوگی، تسکین تمہارے رب کی جانب سے، اور بقیہ آل موسیٰ آل ہارون کا بقیہ چھوڑا ہوا، یعنی بقیہ چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی، اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوں گے، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ جس وقت ان پر حملے ہوتے تھے تو یہ تابوت خود شرح ہو رہی ہے کہ بقیہ آل موسیٰ آل ہارون کا ان کی چیزیں تھیں، تو اس میں عصا بھی تھا، تو اسے بھی انہوں نے غائب کر لیا تھا۔ کنہوں نے؟ کہ بنی اسرائیل میں جب نافرمانیاں بڑھ گئیں تو دوسری قوموں نے ان پر حملے کیے، ان کو گھروں سے دور کیا، بچوں سے دور کیا، اور اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور یہ چیز ان کے نزدیک بڑی بابرکت تھی، اسی سے ہمارے یہاں لوگوں نے تابوت نام رکھے ہیں جی۔ تو یہ تابوت اصل میں کیا تھا؟ اس وقت اس کا یہ بڑا احترام کرتے تھے، اور نماز اپنی عبادت گاہ کرتے وقت اس کی طرف رخ بھی کرتے تھے، اس کا تبرک بھی حاصل کرتے تھے، مگر یہ چیز اس وقت تھی، باقی ہر چیز کو تبرک بنانا بغیر کسی شرعی دلیل کے شرک ہے۔ ہمارے یہاں تو قبروں کو، گنبدوں کو، کربلا کو، تو اس آیت سے دلل استدلال نہ کریں جی، یہ اور چیز ہے، تو اسے ذہن میں رکھیں، ورنہ اس آیت کو لے کر غلط استدلال کریں گے۔ تو یقیناً ایسا ہوا کہ فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر طالوت کا جو مکان تھا نا وہاں جا کر رکھ دیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا، معجزہ ہوا نا کہ اس تابوت کو لانا، باقی فی نفسی وہ تابوت کوئی چیز نہیں، اس میں تو رکھے ہوئے تھے اشیاء۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر وہ بادشاہ مقرر ہوا، سمجھ لیا کہ ہاں یہ تو قدرتی طور پر یہ معجزہ ہے، تو اس کی بادشاہت کو تسلیم کیا۔ اب یہ کہ آئندہ صفحے پر ان کا قصہ آئے گا، تو انتظار کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔